نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری رکوع ہے، آخری آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی، ہم نے دیں، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 نشانیاں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، بینات، صاف، بالکل واضح۔ یہاں نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں مشہور و معروف جو 9 تھے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا گیا، جیسا کہ پارہ نمبر 9 میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو کہ اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ ید بیضا، کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو گریبان میں ڈالتے پھر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ تیسرا معجزہ کہ آپ کی زبان میں بچپن میں لکنت تھی، جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو وہ لکنت دور ہو گئی۔ چوتھا معجزہ، بنی اسرائیل نے جب دریا پار کرنا تھا تو وہاں پر آپ نے اپنی لاٹھی کو دریا کے اندر مارا تو وہاں سے اللہ پاک نے 12 راستے دے دیے۔ یہ آپ کا چوتھا معجزہ تھا۔ پانچواں معجزہ کہ جب فرعون آپ کی نافرمانی پر اتر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونی لشکر پر ٹڈی دل عذاب کا لشکر بھیج دیا اور ان کو جتنی بھی ان کی فصلیں تھیں وہ سب کچھ ان کو ختم کر گیا۔ چھٹا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے فرعون جو دشمن تھا آپ کا، اس کے اوپر طوفان بھیج دیا۔ ساتواں معجزہ، جب وہ دشمنی سے عروج پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونی لوگوں کے کپڑوں کے اندر جوئیں پیدا کر دیں، جس سے بچنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہ بچا۔ آٹھواں معجزہ، اللہ نے ان کے اوپر مینڈکوں کو مسلط کر دیا کہ وہ جہاں بیٹھتے، اگر سو رہے ہیں تو سوتے میں ہر طرف کروٹ بدلتے ہیں تو نیچے مینڈک، اوپر مینڈک، اور کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر ان کے کھانوں کے اندر مینڈک، ہر موقع پر ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آ گیا۔ اور نواں معجزہ کہ فرعونی قوم پر خون کا عذاب آ گیا تھا کہ ہر برتن میں، ہر کھانے میں ان کے سامنے خون ہی خون ان کو نظر آتا تھا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ 9 معجزات اور 9 نشانیاں، ان کو اس انداز سے نقل کیا گیا کہ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا کی تھی وہ کیا تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ نمبر 2، چوری نہ کرو۔ نمبر 3، زنا نہ کرو۔ نمبر 4، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 5،
کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ کہ پھر اس کو قتل کرا دو یا سزا کے اندر پیش کر دو۔ اور چھٹا، جادو نہ کرو۔ ساتواں، سود نہ کھاؤ۔ آٹھواں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگاؤ۔ اور نوواں، میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9 تو یہودیوں کے تھے، اور اے یہودیوں، خاص کر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم ہفتے کے دن کو خاص اہمیت دو اور اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہودی کے سوال پر یہ 9 معجزات، 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شمار کروائیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پھر پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ آئے ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، کہا ان کو فرعون نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ گئے اور ان کو دعوت و تبلیغ دینے لگے، تو فرعون، اس نے اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن فرعون کہنے لگا انی لأظنک، بے شک میں تو آپ کے بارے میں گمان رکھتا ہوں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جو ایسی عجیب و غریب آپ باتیں کرتے ہیں کہ پہلے آج تک کسی نے نہیں کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت، تحقیق تو جان چکا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں اس کو نازل کیا الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، سمجھانے کے لیے۔ یہ جو دین، یہ جو شریعت، یہ جو کتاب تورات میں لے کر آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے، اور یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، شریعت موسوی ہے، یہ آپ کی نصیحت کے لیے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اور تو جانتا تو ہے، لیکن اب اتنے عرصے سے رب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، تو اس لیے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک میں گمان کرتا ہوں آپ کے بارے میں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، کہ تو غارت ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پھر ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، یہ کہ نکال دے ان کو، یہاں سے ان کے پاؤں اکھاڑ دے، یعنی بنی اسرائیل کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنے کی اس نے جو صورت اختیار کی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیدا ہونے والے لڑکے تھے ان کو بچپن میں ہی ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر ہم ان کو اس طریقے سے ختم کرتے رہیں گے تو بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے گھروں کے کام کاج کون کرے گا، لہٰذا ان کو چھٹی دے دی جائے اور ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو 1 سال بچوں کو قتل کرتے، 1 سال چھوڑتے۔ پھر بھی تقریباً 80 سے 90 ہزار بچہ فرعونی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قتل کر دیا کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، پھر اس کو ڈر ہوا کہ دیکھو اب ان کی فوج آگے نہ بڑھ جائے، پھر بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے بچوں کے قتل کا 2 مرتبہ حکم دیا، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے اظہار کے وقت، کہ اب ان کی جو فوج ہے وہ آگے نہ بڑھ جائے اور زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر یہ بچے یوں ہی قتل ہوتے رہے تو ہمارے گھروں کے کام کار کون کرے گا۔ فَأَرَادَ، پھر ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، یہ کہ نکال دے ان کو، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، یہ کہ نکال دے ان کو، مِنَ الْأَرْضِ، سرزمین مصر سے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ لیکن فَأَغْرَقْنَاهُ، پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی اور اس کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ کی فوج تھی، 6 لاکھ کا تقریباً لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں
سب کے سب کو وہاں پر ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد وقلنا، ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت تقریباً 6.5 لاکھ سے اوپر تھی، اور جس وقت یہ بنی اسرائیل سینکڑوں سال پہلے مصر میں آئے تھے تو ان کی تعداد 72 تھی، 70 سے 72 افراد تھے جو کہ یہاں پر مصر میں آئے تھے۔ اور پھر سینکڑوں سال گزرنے کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور ان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ یہاں سے نکلے، تو اس وقت ان کی تعداد 6.5 لاکھ سے اوپر تھی۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو، اُسْكُنُوا الْأَرْضَ، آباد کرو زمین کو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت انہی بنی اسرائیل کو ہی کہا کہ تم زمین آباد کرو، کیونکہ ان کا تو واقعہ یوں پیش آیا کہ جب یہ بحر قلزم سے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے پھر اس موقع پر نافرمانی کی، اللہ ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان کے اندر، جس کو وادی تیہ کہتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک قید کر دیا، اور 40 سال تک یہ وہیں پر رہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام آسمان سے کیا کہ وہاں سے ان کے لیے پکا پکایا کھانا، تیار کھانا وہاں سے آتا، من سلوہ نازل ہوتا۔ اور پھر پینے کا ان کا مسئلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، وہاں سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ پھر ان کو جب دھوپ نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا انتظام کر دیا، وہ ان پر سایہ کیا کرتا تھا۔ رات کو جب روشنی کا انتظام ہوا، ضرورت ہوئی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے درمیان میں ایک مینارہ کھڑا کر دیا، اور وہ رات کو چمکتا تھا اور پوری آبادی کو روشن کیا کرتا تھا، جس طرح سٹریٹ لائٹ ہوتی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کیے وادی تیہ میں۔ اور وہاں پر یہ چونکہ اپنے کپڑے نہیں بنا سکتے تھے تو ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے، بوسیدہ نہیں ہوتے تھے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے تھے کپڑے بھی اس کے ساتھ ساتھ قد کے مطابق بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات وادی تیہ میں فرمائے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، یہ تو نافرمان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی آگے جو نسل تھی اگلی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ اور جانشین تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے دست مبارک پر انہوں نے اعلان جہاد کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا، ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، رہو تم زمین میں، آباد کرو زمین کو۔ یعنی ملک شام کے بھی بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا، آنے والی اولادوں کے لیے، ملک مصر کا بھی راستہ ہموار کر دیا۔ اور لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، یعنی جب تک دنیا کی زندگی ہے تم یہاں رہو، اس کو آباد کرو، اور دنیا کی زندگی تک تم یہاں رہ سکتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، موت کا وقت آئے گا، اس وقت جئنا بکم لفیفا، ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر، یعنی دنیا سے جہاں جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ آخرت میں بلا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صداقت اور قرآن پاک کی حقانیت بیان کی، چونکہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک کا نزول تھا اس کا انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، سچ کے ساتھ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نزل، اور سچ کے ساتھ ہی یہ قرآن پاک نازل ہوا، اس میں سچائی ہی سچائی ہے، اس کے نازل کرنے والے رب العالمین ہیں، اور لے کر آنے والے روح الامین ہیں۔ اور پھر جب وہی نازل ہوا کرتی، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کا انتظام یہاں تک فرماتے، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے
ورنہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کوئی دخل اندازی کر سکے۔ اللہ پاک اس وحی کے اوپر اتنا پہرا دیتے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی کہ عالم بالا سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک قطار کے اندر دونوں طرف فرشتوں کی لائنیں لگی ہوتیں، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک جب نازل ہو گیا تو اللہ پاک نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرما دیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، سچ کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نزل، اور سچ کے ساتھ ہی یہ قرآن پاک اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر آپ خوشخبری دینے والے، ونذیرا، اور ڈرانے والے، یعنی قرآن پاک کی حقانیت بھی بیان کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان بھی کر دیا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ مبشر اور نذیر بنا کر۔ مبشر کا معنی خوشخبری دینے والے، جو آپ کی بات مانتے چلے جائیں، جو آپ کی تصدیق کرتے چلے جائیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں اور انعامات کی خوشخبریاں سنا دو۔ اور جو لوگ آپ کی بات کا انکار کریں، نذیرہ، ان کو ڈر سنا دو، ان کو جہنم سے ڈراؤ اور جہنم کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو فرقناہ، ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فرقناہ فرق سے ہے، 23 سال میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ کس لیے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے اتارنا۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اور اس کا ہمیں یہ طریقہ سمجھا دیا کہ تم بھی قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے سمجھو گے تو قرآن پاک تمہیں سمجھ آ جائے گا، اور جس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا وہ بندہ ہدایت یافتہ بن گیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ قرآن پاک سنا کر، سب کچھ سمجھا کر، اب ان کو آپ فرما دیجئے، قل، فرما دیجئے، آمنوا بِهِ، ایمان لاؤ اس قرآن پر، او لا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ، تمہاری اپنی مرضی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب تک، جب تک اللہ کو منظور، اللہ نے قرآن پاک رکھا ہوا، سرزمین پر قرآن پاک موجود، اور اللہ کا اعلان آج بھی موجود ہے، آمنوا بِهِ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ اس قرآن پر یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم ملا ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، جن کو اس قرآن پاک سے پہلے علم ملا ہے، مراد اس سے اہل کتاب کے یہودی علماء ہیں، نصرانی علماء ہیں، جن کو علم ملا ہے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ان پر، یعنی قرآن پاک ان پر، ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجدا، سجدے میں، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا، یہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، پورا ہو کر رہے گا، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر خشیت، عاجزی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ان آیات کی تلاوت ہونے کے بعد اور تلاوت سننے کے بعد آیت سجدہ یہ تھی، اور اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو چکا۔ یہ سجدہ نمبر 4 ہے قرآن پاک کا، اور اس کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو چکا۔ چنانچہ اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر لیا جائے، سجدہ تلاوت واجب ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ،
یہ ایک واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کا نام لے کر اور رحمان، یا اللہ یا رحمان. تو مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ دیکھو ہمیں کہتے ہیں اللہ ایک ہے اسی کو مانو، اور خود رحمان کو بھی پکار رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رحمان اس کا صفاتی نام ہے، تو اللہ کو ذاتی ناموں سے بھی پکارا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کو صفاتی ناموں سے بھی پکارا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دے دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، قل فرما دیجئے ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن، یا پکارو رحمان کو. اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جو بھی تم کہہ کر پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، یہ اسی کے ہی اچھے اچھے نام ہیں، یہ اللہ کے ہی پیارے پیارے نام ہیں، اس لیے کسی نام سے بھی پکارو گے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. دوسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب نماز کی امامت فرماتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، ان نمازوں میں جن میں قرات بالجہر ہوتی ہے، اونچی آواز سے قرات کی جاتی، نماز فجر، نماز عشاء اور نماز مغرب، تو ان نمازوں میں جب آپ قرات بلند آواز سے کرتے تو مشرکین مکہ جیسے ہی قرآن سنتے اس زبان سے بک بک کرنے شروع کر دیتے اور ایسی بکواسات کرتے کہ اس میں اللہ کی بھی گستاخیاں، قرآن پاک کی بھی گستاخیاں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ، زیادہ اونچی آواز سے قرآن مت پڑھو، بِصَلَاتِکَ، اپنی نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور بالکل ایسا بھی نہ پڑھو، بالکل اور بہت اونچی بھی نہ پڑھو کہ مشرکین مکہ یہ پھر بکواسات کرنی شروع کر دیں اور گستاخیاں کریں، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھو کہ جس سے پیچھے صحابہ سن بھی نہ سکیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ ڈھونڈو اس کے درمیان کا راستہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے اور جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز سے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ تلاوت کر رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے، بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. صبح نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے اب قرآن پاک کی تلاوت بالکل آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں جس اللہ کو سنا رہا تھا وہ اللہ تو سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ تو دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھوں یا تیز پڑھوں، زیادہ اونچی آواز سے پڑھوں، وہ اللہ کو تو سب سنتا ہے، تو اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا، میں تو اللہ کو سنا رہا تھا. اور اس کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنا اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھا رہا تھا کہ آپ بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لو، اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تھوڑا سا آہستہ آواز کر لیں اپنی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم تھوڑی سی اونچی آواز پڑھ لو. یہ تہجد کی تلاوت اور یہ جو قرات ہے اس کے بارے میں ہے. اور اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور تنہائی میں ہے تو اس کی رخصت ہے، اس کو وہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا کہ یہودی اور نصرانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساجی اور شریک بنایا تھا، اللہ کی اولاد انہوں نے بتائی تھی لوگوں.
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقل، آپ فرما دیجئے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ اللہ، لم یتخذ ولدا، نہیں بنایا اس نے اولاد کو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ نمبر 2، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک سلطنت میں، حکومت میں کوئی شریک نہیں، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ولیٌ، کوئی مددگار، من الذُّلِّ، کمزوری کے وقت میں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کریں اسی کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات بیان فرمائے۔ پہلے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی کمزوری کے موقع پر کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کو کمزوری آتی نہیں، مددگار کی کیا ضرورت۔ اور ان تینوں باتوں سے پہلے اللہ نے کہا وقل، آپ کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شکر ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اولاد کو نوازا جاتا اور باقی مخلوقات اس سے محروم ہو جاتی، ان کو اتنی رحمت کا حصہ نہ ملتا۔ اس لیے اللہ کی اولاد نہیں ہے تو سبھی مخلوقات کو، سب کو، انسانوں کو اور باقی سب کو اللہ کی رحمت میسر آ رہی ہے، تو اللہ کی اولاد نہ ہونا یہ بھی انسانوں کے لیے اور سبھی کے لیے رحمت کی چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کی سلطنت کے اندر کوئی شریک ہوتا تو اللہ پہلے اس کو راضی کرتے اور پھر انسانوں کو اور باقی مخلوقات کو اپنی رحمتیں عطا کرتے۔ تو جب سلطنت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے تو سبھی رحمتیں انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے خاص ہو گئیں، تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی کمزوری کے وقت اللہ کا مددگار کوئی نہیں، اللہ کو کمزوری آتی نہیں، لہذا مددگار کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر کمزوری کے موقع پر کوئی مددگار ہوتا تو اللہ پہلے اس کو راضی کرتے جس نے اللہ کی کمزوری کے اوپر مدد کی تھی۔ تو لہذا نہیں ہے، تو اس لیے یہ تمام کی تمام نعمتیں، تمام کی تمام عطایات، تمام کی تمام عنایات اور تمام کی تمام رحمتیں یہ انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے وافر مقدار میں اللہ نے نازل فرما دی۔ اس لیے اللہ انسان کو فرما رہے ہیں وقل، کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ کا شکر انسان کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر رات کو جب سونے لگیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیں۔ ہمارے بزرگان دین میں کچھ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، وہ رات کو سوتے وقت اللہ کا شکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر رات سوتے میں کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو میرے 360 جوڑ ہیں جسم کے، اور ہر جوڑ کا شکر بنتا ہے، اور ہر جوڑ نے پورا دن صحیح سلامت رہ کر کام کیا ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اللہ نے یہ جو مشینری مجھے عطا کی، اس کے 360 جوڑوں نے پورا دن صحیح سلامت رہ کر کام کیا۔ اب میں سونے لگا ہوں تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ یا اللہ تیری ساری کی ساری مشینری، اس نے صحیح سلامت سارے جوڑوں نے کام کیا۔ اور پھر جب صبح کو اٹھو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کے اندر میں اضافہ کرتا جاؤں۔ تو جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان نعمتوں کے اندر اتنا ہی اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ آج جو ہمیں پریشانیاں نظر آتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں
24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن شکر گزار بندے نہیں بن رہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔